بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج 2025 کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے ڈرا کا عمل پورا ہو چکا ہے اور سلیکٹڈ پلگرمز کی لسٹ بھی انٹرنیٹ پر آن لائن آ چکی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ تقریباً سبھی لوگوں کو میسیجز بھی آ چکے ہیں اور سبھی لوگوں کو اطلاع پہنچ چکی ہے جن جن کا سلیکشن ہوا ہے، لیکن مزید بہت سی اہم باتیں ہیں جو تمام لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اس کے لیے آج یہ پریس کانفرنس لی جا رہی ہے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ انجمن خادم الحجات ضلع بیدر ہمیشہ حاجیوں کی خدمت میں سب سے پہلے اپنے خدمات کو پیش کرتی ہے۔ صوبہ کرناٹکا میں جملہ 1107 اپلیکیشنز آئے تھے، 11,007۔ ان میں سے تقریباً 8,697 لوگوں کا سلیکشن ہوا ہے۔ ماباقی لوگوں کو ریزروڈ کوٹے میں رکھا گیا ہے۔ KAR ایک ریزروڈ کیٹیگری بنائی گئی تھی جس میں تقریباً 1,203 حاجیوں کو پہلے ہی محفوظ قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد ماباقی کا ڈرا ہوا۔ اس طرح تمام کرناٹکا کے تقریباً 8,697 حجاج کو اس سال حج کے لیے سلیکٹڈ قرار دیا گیا ہے، جس میں سے اگر ہم 1,203 ریزروڈ کوٹے کے حاجیوں کو نکالتے ہیں تو تقریباً 7,494 لوگ اس مرتبہ سلیکٹ ہوئے ہیں خوراک کے ذریعے۔ ماباقی جو لوگ ہیں ان کو ویٹنگ لسٹ بنا دی گئی ہے۔ یہ سلیکٹڈ جو حاجی ہیں ان کو جو میسیج آیا ہے اس میں باضابطہ طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ پروویژنلی سلیکٹڈ ہیں، کنفرم نہیں ہیں۔ کنفرم اس وقت ہوں گے جب آپ پہلی قسط ادا کر دیں گے۔ قسط کی ادائیگی کے ساتھ ہی آپ کا جو پروویژنل سلیکشن ہے وہ کنفرم ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ لوگوں کو پہلی قسط 22 اکتوبر آپ لوگوں کو تاریخ دی گئی ہے۔ 22 اکتوبر کے اندر پے ان سلپ چالان میں SBI یا یونین بینک آف انڈیا دونوں ہی جگہ سے پے ان سلپ چالان کے ذریعے اپنی رقم ادا کرنا ہے۔ فی حاجی 1,30,300 روپے ادا کرنا ہے۔ سابقہ میں پہلی قسط 81,000 روپے لی جاتی تھی، لیکن اس مرتبہ حج کمیٹی نے اس ترتیب کو بدل دیا اور اس مرتبہ 1,30,300 روپے پہلی قسط کے طور پر ادا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ میں تمام حاجیوں سے کہوں گا کہ سب سے پہلے وہ 22 اکتوبر سے پہلے آپ لوگوں کو یہ قسط ادا کرنی ہے، اور اس کی پے ان سلپ چالان کی حج کمیٹی آف انڈیا کی جو کاپی ہوتی ہے اس کاپی کے ساتھ اسٹیٹ حج کمیٹی میں اپنا اپلیکیشن فارم، ڈکلیریشن، میڈیکل اینڈ اسکریننگ سرٹیفکیٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹ، اور پھر انٹرنیشنل پاسپورٹ کا سیلف اٹیسٹڈ زیراکس دینا ہے صرف آپ کو۔ اس سے پہلے اوریجنل پاسپورٹ لیا جاتا تھا، لیکن بہت سے لوگ عمرہ جا رہے ہیں اور دیگر مقامات پر ہیں، تو اس لیے ابھی ان سے اوریجنل پاسپورٹ لیا نہیں جا رہا ہے، صرف اس کے زیراکس لیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ 2 عدد وائٹ بیک گراؤنڈ کے فوٹوز بھی آپ لوگوں کو اسٹیٹ حج کمیٹی تک 22 کے اندر پہنچا دینا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ پے ان سلپ چالان بھی لگانا ضروری ہے۔ جن لوگوں کے پے ان سلپ چالان 22 اکتوبر تک نہیں بھرے جائیں گے ان کے سلیکشن کو منسوخ کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ ویٹنگ لسٹ سے دیگر احباب کو لیا جائے گا۔ جہاں تک بات ضلع بیدر کی ہے، ضلع بیدر سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 65 پلس کا ریزروڈ کوٹا تھا،
یعنی 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ کے لیے علیحدہ کوٹا رکھا گیا تھا۔ اس کے تحت 50 عازمین اس ریزرو کوٹے میں سلیکٹ ہوئے ہیں۔ سلیکٹ ہونا کیا ہے، ان کے درخواست فارم داخل ہوتے ہی وہ آلریڈی ریزرو کوٹا ہے، وہ سلیکٹ ہو ہی چکے۔ اور اس کے علاوہ ڈرا کے ذریعے 171 حاجیوں کو منتخب قرار دیا گیا، اور مزید 50 حاجی ایسے ہیں جن کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ ویٹنگ لسٹ اگینسٹ کینسلیشن ہوتا ہے یا کوئی کوٹا مزید بڑھا دیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا ویٹنگ لسٹ کو جو ہے نا شمار کیا جاتا ہے۔ ویٹنگ لسٹ میں بھی ضلع بیدر کے تقریباً 50 عازمین آئے ہیں۔ تو اس طرح ویٹنگ لسٹ، ریزرو کوٹا اور یہ سب ملا کر 271 درخواستیں یہاں ضلع بیدر سے گئی تھیں، جس میں سے 50 ویٹنگ لسٹ میں رکھی گئی ہیں، 50 کو ریزرو کوٹے میں منتخب قرار دیا گیا، اور 171 ریزرو کوٹا اور یہ سب ملا کر 271 درخواستیں یہاں ضلع بیدر سے گئی تھیں، جس میں سے 50 ویٹنگ لسٹ میں رکھی گئی ہیں، 50 کو ریزرو کوٹے میں منتخب قرار دیا گیا، اور 171 حاجی منتخب قرار دیے گئے۔ اب ان تمام حاجیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ 22 اکتوبر سے پہلے وہ اپنا چالان بھر دیں، اور پھر جو ڈاکومنٹس میں نے کہے، جیسے کہ آپ کا اپلیکیشن فارم ہے، اور جو ہے نا ڈکلیریشن فارم ہے، اور پھر پین سلپ چالان جو آپ پیسے بھریں گے وہ ہے، میڈیکل اسکریننگ اینڈ فٹنس سرٹیفکیٹ ہے، اور انٹرنیشنل پاسپورٹ کے یہ سارے دو سیٹ۔ ویسے جو لوگ انجمن خادم الحجاج کے دفتر سے اپلیکیشن داخل کیے ہیں، ان تمام لوگوں کے یہ سارے دستاویزات انجمن نے پہلے ہی لے کر اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں۔ اس لیے تمام حاجیوں سے گزارش ہے کہ وہ یہاں انجمن کے دفتر پر آئیں، پین سلپ چالان کی کاپی حاصل کریں، بینک میں اپنی رقم جمع کرا دیں، اور اس کے بعد پھر یہاں پر لا کر رقم کی جمع شدہ کاپی یہاں پر بتا دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پہلے سے یہاں پر جو جمع ہے ان دستاویزات کو اسٹیٹ حج کمیٹی کو بھیج دیا جائے گا، اور اسٹیٹ حج کمیٹی کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 دن کے اندر سینٹرل حج کمیٹی تک ان ساری چیزوں کو پہنچا دیں۔ میں ایک بات اور یہاں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ انجمن کے تمام ذمہ داران ہمیشہ یہاں دفتر انجمن خادم الحجاج پر موجود رہتے ہیں۔ دراصل حاجیوں کی خدمت کرنا ہی جو ہے نا ہم تمام لوگوں کا شوق ہے، اور یہی ہمارا کام ہے۔ اس لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جب انجمن کی جانب سے کال آئے یا پھر جو ہے نا آہوان ہو کہ بلایا جائے، آپ لوگ جو ہے نا فوری آئیں، کیونکہ اس مرتبہ ٹریننگ کی جو ہے نا بڑی امپارٹنس ہے، اور بڑے ہی اچھے پیمانے پر ٹریننگ دینے کا جو ہے نا حج کمیٹی طے کر رہی ہے۔ تو اس طرح ٹریننگ میں 5-6 جو بھی ٹریننگ ہوں گے، ان ٹریننگوں میں آپ لوگ قطعی جو ہے نا کسی بھی ٹریننگ کو مس نہ کریں، بلکہ ہر ٹریننگ حاصل کریں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند بات رہے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک ضلع بیدر کے تمام منتخبہ عازمین کا ایک گروپ بنا دیا جائے گا واٹس ایپ کے ذریعے۔ آپ لوگ نے جو نمبر دیا تھا وہ واٹس ایپ آپ ضرور فالو کرتے رہیں، تمام ہدایات اور تمام باتیں اس واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے ذریعے آپ تک پہنچ جائیں گی۔ یہ صرف ایڈمن کے استعمال کے لیے رہے گا واٹس ایپ، آپ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جب آپ لوگ یہاں سے اڑان بھریں گے، یعنی حج ہاؤس پر جب پہنچ جائیں گے، تب جو ہے نا یہ واٹس ایپ تمام عازمین کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔